صدام حسین. I don't love Saddam Hussein. I hate Saddam Hussein. You're a terrorist. ایک ایسا انسان جسے کچھ لوگ عرب دنیا کا ہیرو کہتے ہیں اور کچھ خوفناک ڈکٹیٹر. ایک ایسا حکمران جس کے فیصلوں نے لاکھوں زندگیاں بدل دی اور جس کی طاقت نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. صدام حسین یہ وہ نام ہے جس نے کبھی مڈل ایسٹ کو مضبوط بنانے کا خواب دیکھا، لیکن وقت نے اس کو عروج کی چوٹی سے گرا کر تاریخ کے سب سے متنازع حکمرانوں میں کھڑا کر دیا. ایک ایسا شخص جو ایک غریب گاؤں سے اٹھا اور عراق کا سب سے طاقتور لیڈر بن گیا. ایک ایسا شخص جس نے ایران سے 8 سال تک جنگ لڑی اور پھر اسرائیل پر 39 میزائل ڈال کر پوری دنیا کو چونکا دیا. لیکن یہ سب کچھ آخر کیوں اور پھر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوجی اس کی ملک میں داخل ہوئی؟ اور اس کی حکومت چند ہی دنوں میں ٹوٹ گئی. اور ایک دن آیا کہ وہی صدام حسین جو کبھی امریکہ جیسے طاقتور کنٹریز کو للکارتا تھا، ایک چھوٹے سے بل میں ملا. یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے بلکہ پورے عرب دنیا کی ہے جو آج بھی سوچتی ہے کہ صدام حسین ایک ہیرو تھے یا ایک ڈکٹیٹر. صدام حسین 1937 میں عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں الجوا میں پیدا ہوئے. بچپن غربت، مشکلات اور خاندانی جھگڑوں میں گزرا. تعلیم کے دوران ہی وہ سیاست میں دلچسپی لینے لگے اور بعث پارٹی میں شامل ہوئے جو عرب قوم پرستی کی حامی تھی. صدام حسین نے اپنی ذہانت اور سخت مزاجی کے بدولت پارٹی میں تیزی سے مقام پایا. 1968 میں بعث پارٹی نے عراق میں انقلاب کیا اور صدام حسین دھیرے دھیرے طاقتور بنتے گئے. بالآخر 1979 میں وہ عراق کے صدر بن گئے. صدر بنتے ہی صدام حسین نے ایک ہی وقت میں عراق کو طاقتور بنایا اور خوفناک بھی. انہوں نے تیل کی دولت کا بھرپور فائدہ اٹھایا. ہاسپٹل، سڑکیں، سکولز اور فوجی طاقت، عراق ہر شعبے میں آگے بڑھنے لگا. لیکن دوسری طرف سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا یا تو جیل پہنچا دیا جاتا یا پھر ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جاتا. 1980s میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا. دراصل 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا جس کی قیادت آیت اللہ خمینی کر رہے تھے. اس انقلاب کے نتیجے میں ایران کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور ایک اسلامی جمہوریہ قائم ہو گئی. خمینی کا مقصد صرف ایران تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ پورے خطے میں اسلامی انقلاب کی لہر دوڑ جائے. اور دوسری طرف عراق میں صدام حسین کی قیادت میں بعث پارٹی کی حکومت تھی جو قوم پرستی اور سیکولرزم پر یقین رکھتی تھی. صدام حسین کو خوف تھا کہ ایران کا یہ انقلاب عراق میں بھی شیعہ آبادی کو بغاوت پر اکسائے گا. اور دوسری طرف دونوں ملکوں میں سرحدی تنازع تھا، خاص طور پر شرط العرب کے پانیوں پر عراق اور ایران کے درمیان جھگڑا تھا. یہ علاقہ معاشی اور تجارتی لحاظ سے بہت اہم تھا. صدام حسین نے موقع دیکھا کہ ایران ابھی انقلاب کے بعد بہت کمزور ہے، اسی لیے اس نے حملہ کر کے شرط العرب اور دوسرے متنازع علاقے اپنے قبضے میں لے لیے. صدام حسین خود کو عرب دنیا کا سب سے طاقتور لیڈر بنانا چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایران کو شکست دی جائے تو نہ صرف عرب ممالکوں میں اس کا اثر و رسوخ بڑھے گا بلکہ مغربی دنیا، خاص طور پر امریکہ اور یورپ بھی انہیں خطے کا محافظ مانے گا، کیونکہ مغرب بھی ایران کے اس انقلاب سے خوف زدہ تھا. یوں 22 ستمبر 1980 کو عراق نے ایران پر حملہ کر دیا. یہ جنگ ابتدا میں طاقت کے اظہار کی ایک کوشش تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک خونی جنگ میں بدل گئی. لاکھوں لوگ مارے گئے، دونوں معیشتیں تباہ ہو گئی
لیکن کوئی بھی ملک فیصلہ کن فتح حاصل نہ کر سکا۔ آخر کار 1998 میں اقوام متحدہ کی ثالثی سے یہ جنگ ختم ہوئی، لیکن اس 8 سالہ جنگ نے مڈل ایسٹ کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1990s میں صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ یہ فیصلہ اس کی ڈاؤن فال کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی میدان میں اترے، جسے دی گلف وار کہا جاتا ہے۔ چند ہی ہفتوں میں عراق کی فوج پش بیک کر گئی۔ اس جنگ کے بعد عراق پر سخت عالمی پابندیاں لگی، معیشت تباہ ہو گئی اور عوام بھوک اور افلاس میں ڈوب گئی۔ دراصل عراق ایران سے 8 سال تک خونی جنگ لڑتا رہا اور اس جنگ نے عراق کی معیشت کو تباہ کر دی۔ خزانے خالی ہو گئے اور قرضے بڑھتے گئے، مطلب ملک پوری طرح ڈوبنے لگا۔ صدام حسین کو امید تھی کہ کویت اس کے اس پرابلم کا حل ہے، مگر حالات اس کے اپوزٹ ہو گئے۔ عراق پر الزام تھا کہ اس نے اوپیک کے معاہدے کے خلاف تیل زیادہ نکالا اور تیل کی پرائسز گر گئی۔ صدام حسین سمجھتا تھا کہ اس کی وجہ سے عراق کو سالانہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ مزید اس کا دعویٰ تھا کہ کویت عراق کی زمینوں سے تیل چرا رہا ہے، خاص طور پر رمیلا آئل فیلڈ سے۔ یہی غصہ اور اکانومی پرابلم اس کے ذہن میں کویت پر قبضہ کرنے کا فیصلہ بن گیا۔ صدام حسین کا خیال تھا کہ کویت پر قبضہ کر کے عراق اپنے اکانومی کو مضبوط کرے گا اور گلف میں سپر پاور بن جائے گا، لیکن اس جنگ کے سائیڈ افیکٹ بہت خوفناک نکلے۔ عراق پر دنیا بھر نے سخت پابندیاں لگا دی، لاکھوں عام عراقی بھوک اور بیماریوں کے شکار ہو گئے۔ بغداد کی معیشت اور انفراسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ گئی۔ کویت کی زمینوں میں آگ لگی جب عراقی فوجیوں نے ہزاروں تیل کے کنویں جلا دیے۔ 2016 as the Iraqi army pushed the so-called Islamic State back towards Mosul, fighters set fire to these oil wells, جس کی وجہ سے تاریخ کا سب سے بڑا انوائرمنٹل کرائسس پیدا ہوا۔ اس موقع پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق میں ڈیزرٹ اسٹارم کے نام سے زبردست فوجی حملہ کیا۔ صدام حسین کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یوں کویت دوبارہ آزاد ہو گیا، لیکن اس جنگ نے امریکہ کو مڈل ایسٹ میں ایک نئی طاقت کے طور پر کھڑا کر دیا۔ امریکہ نے عراق پر سٹک اکانومی اور فوجی پابندیاں لگا دی، اور یہی وہ زخم تھے جنہوں نے آگے چل کر صدام حسین کی ڈاؤن فال کی بنیاد رکھی۔ اور یوں صدام حسین کی کویت پر چڑھائی نہ صرف اس کے لیے تباہی کا سبب بنی، بلکہ پورے خطے کو جنگ، بدامنی اور اندھیروں میں دھکیل گئی۔ جب صدام حسین نے کویت پر قبضہ کیا تو پوری دنیا ہل گئی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق میں فوجی آپریشنز شروع کیے، لیکن صدام حسین جانتے تھے کہ صرف اپنی فوج سے یہ جنگ جیتنا ناممکن ہے۔ اس کو ایک ایسے ہتھیار کی ضرورت تھی جو عرب دنیا کے دلوں میں آگ لگا دے، ایک ایسا قدم جو صرف اسے عراق کا نہیں بلکہ پورے عرب دنیا کا ہیرو بنا دے، اور وہ قدم تھا اسرائیل پر حملہ۔ صدام حسین نے سوچا اگر وہ اسرائیل پر حملہ کر دے تو پورے عرب ممالک ان کے ساتھ یونائٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت عرب دنیا کے دلوں میں سب سے بڑا چوٹ فلسطین کا زخم تھا۔ صدام حسین نے اعلان کیا کہ ہم صرف عراق پر نہیں بلکہ پورے عرب پر حملے کا جواب دیں گے، اور پھر ایک دن دنیا نے وہ منظر دیکھا جسے کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ صدام حسین کے حکم پر عراق کی زمین سے 39 اسکائیڈ میزائلز ایک ہی باری میں اسرائیل پر فائر کیے گئے۔ اسرائیل دہل گیا، عوام بنکروں میں چھپنے لگے اور دنیا لمحہ ب لمحہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ڈر گئے کہ کہیں اسرائیل جوابی حملہ نہ کر دے، کیونکہ اگر اسرائیل اس جنگ میں شامل ہوتا تو پورا ایسٹ سینٹرل جل اٹھتا۔ لیکن اسرائیل نے امریکی دباؤ کی وجہ سے خاموشی اختیار کی، اور یوں صدام حسین کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ عرب حکومتیں اس کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی، صرف عوامی ہمدردی ملی، اور وہ بھی وقتی۔ صدام حسین نے چاہا تھا کہ فلسطین کے نام پر عرب دنیا کو اپنے ساتھ ملا لے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میزائل اس کے زوال کو روک نہ سکے، بلکہ دنیا کے سامنے اس کی امیج اور بھی خوفناک اور تنہا ہو گئی۔
یہ کہانی صدام حسین کے عروج کی آخری پڑاؤ کی تھی۔ اس کے بعد تاریخ نے اس کے ڈاؤن فال کے لیے ایسے ایسے دروازے کھول دیے جن سے واپسی ناممکن تھی۔ امریکہ نے صدام حسین پر الزام لگایا کہ وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنا رہا ہے، اور یوں 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادی عراق پر حملہ آور ہوئے۔ چند ہی ہفتوں میں اس کی حکومت گر گئی اور وہ روپوش ہو گئے، لیکن دسمبر 2003 میں اسے ٹائیگر ہال سے گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے اسے انسانیت کے خلاف جرائم میں سزا دی اور 30 ستمبر 2006 کو پھانسی دے دی گئی۔ ایک وقت کا طاقتور ڈکٹیٹر یا ہیرو، اب ایک کمزور اور بکھرا ہوا انسان، لیکن آج بھی کچھ لوگ اسے مغرب کے خلاف ڈٹ جانے والا ہیرو مانتے ہیں اور کچھ ایک ظالم ڈکٹیٹر۔